السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی چلتے ہیں ہم اپنی اسلامک سٹوری کی جانب۔ اس سے پہلے کچھ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ آدمی کو اگر ہر طرح کی آسائش ملے، رزق کی فراوانی ملے، مال و دولت بھی بے حساب ہو، فقر و فاقہ کا بھی دور دور تک نشان نہ ہو، تو بھرپور طاقت اس کو یقیناً اس کے اس معاشرے میں ممتاز کر دے گی، الگ سے اسے کر دے گی۔ تو کون سی ہے ایسی نعمتیں کہ جو اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے اور پھر وہ اس کی ناشکری کرے؟ کیا اس پاک ذات کے ان احسانات سے انکار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ان کو آپ کیا کہیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتوں سے نوازا، کھیتی کے لیے سرسبز و شاداب زمین دی، رہنے کو مضبوط گھر دیے، وہ مضبوط گھر جو پہاڑوں کو تراش کر بنائے گئے تھے۔ پہاڑوں کا سینہ کھود کر گھر بنانے کی طاقت انہیں کس نے عطا کی؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن بجائے اس ذات کی شکر ادا کرنے کے وہ شرک میں پڑ گئے، بتوں کو معبود بنا کر تمام نعمتوں کا مالک انہی کو سمجھنے لگے۔ شکر کی توفیق اگر نہ ملے تو گمراہی یوں ہی دنیا کی رنگینی کی صورت میں روپ بدل بدل کر سامنے آنے لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو انہوں نے حلال کر لیا۔ شر اور فساد ان کی گھٹی میں پڑ گیا، اور معاشرہ جو سا تھا وہ رفتہ رفتہ تمام اخلاقی اقدار جو سا وہ کھونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک فرد کو منتخب کیا جو سچائی اور امانت کے حوالے سے معاشرے میں ایک مقام رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا، انہیں سمجھایا، تو قوم نے انہیں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے معجزہ طلب کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نشانی عطا کر دی تھی، لیکن قوم پھر بھی گمراہی میں مبتلا رہی، اور اوپر سے ستم یہ کہ انہوں نے اللہ کی عطا کردہ اس نشانی کو اپنے ظلم کی بھینٹ چڑھا دیا، جس کے نتیجے میں ہلاکت اور دردناک عذاب ان کا مقدر ہوا، اور ناشکروں کو اللہ کے عذاب نے ملیا میٹ کر دیا، وہ صفحہ ہستی سے مٹ کر رہ گئے۔ یہ تھی ایک ناشکری قوم کی عبرتناک کہانی، نصیحت کے لیے۔ تو چلتے ہیں ہم باقاعدہ طور پر اس کا آغاز کرنے کے لیے کہ سمود کی تباہی کیسے ہوئی۔ جی چلتے ہیں۔ اب سر قویم کلاس میں داخل ہوئے تو کلاس میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے